بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز و مکرم ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت میں آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ دیکھتے بھی ہیں اور اس کی نوعیت سے بھی آپ واقف ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما گئے شہر حیدرآباد نہیں ملک ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت اور کروڑوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ترجمان قادریت شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ رضوان پاشا قادری لاؤبالی صاحب قبلہ حفظہ اللہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ عمرے کے دورے پر تھے اور آپ کے ساتھ چونکہ پروگرام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور آپ سے ایک ملاقات ہو گئی، الحمدللہ۔ بہت ممنون ہوں میں قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ، یہ میری سعادت مندی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع، اب یہ موقع بار بار ہوتے رہے گے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ سلسلہ دراز رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، بہت شفیق، بہت محبت فرمانے والے اور ہمیشہ اسی طرح یاد کرتے ہیں آپ کی شفقتیں۔ بہت زمانے سے، جو ابتدائی زمانے سے جب میں نظامت کا آغاز کیا تھا اس وقت سے آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی محبتیں ہم پر برسا کرتی تھی۔ حاضرین محترم، ترجمان قادریت کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج ایک خاص ٹاپک میں لے کر یہ آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور انسٹاگرام میں، ریلز میں آپ کو دیکھا ہے، آپ دبئی کے دورے پر تھے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ دن کے بعد آپ کے سفر در سفر ہوتے رہتے ہیں۔ تو پہلا بالکل بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ سفر کو پسند کرتے ہیں اور سفر کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت ویلڈ کوشچن آپ نے پوچھا ہے۔ سفر میں بہت پسند کرتا ہوں سفر کرنے کو۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ سفر کرنے سے مختلف لوگوں کو دیکھنے اور مختلف علاقوں کو جاننے، وہاں کی تہذیب کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سفر کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو می ٹائم میسر آتا ہے۔ می ٹائم کا مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔ سفر اگر وہ پلین کا ہو یا وہ ٹرین کا ہو تو اس میں بہت موقع ملتا ہے ریڈنگ کا۔ آپ بہت کتابیں آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے ریڈنگ کرنا بہت پسند ہے، مگر حیدرآباد کی لائف میں ریڈنگ کو جیسا وقت دینا چاہیے میں دے نہیں پاتا۔ مگر سفر میں جب نکلتا ہوں تو سفر میں ایک کتاب میری ساتھی ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا وقت ملتا ہے ریڈنگ کا۔ بعض سفروں میں تو میں نے 200 300 صفحات پر مشتمل کتابیں بھی سفر کے دوران پڑھ لی ہیں۔ تو سفر اس واسطے بھی مجھے پسند ہے کہ ریڈنگ کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ تیسری بات، سفر میں آپ کے ساتھ آزو بازو بیٹھنے والے اگر کوئی دلچسپ لوگ ہوں تو پھر ان سے بھی بہت سی باتیں سیکھنے اور ان سے مختلف عنوانات پر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ساتھ والوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، مگر مجھے اچھا دکھتا ہے آزو بازو بیٹھنے والوں سے، اگر وہ ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں یا ہمارے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں، تب تو ان سے بہت کچھ جاننے، بہت کچھ سیکھنے، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سفر کے ذریعے بہت کچھ لرننگ انسان کو ہوتی ہیں، تو اس واسطے میں سفر کو بہت پسند کرتا ہوں۔ سفر چاہے وہ ہندوستان میں سفر ہو، چاہے وہ ہندوستان کے باہر کا سفر ہو، اگر آپ اسکالر ہیں تو آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے کہ آپ کو سفر تو کرنا ہے، چونکہ اسکالرس وہ ہوتے ہیں جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور اس کا واحد ذریعہ سفر ہے۔ سفر کے بغیر آپ کا کام پوری دنیا تک نہیں پہنچ سکتا یا پھر آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کا ایک نیٹ ورک نہیں بنتا۔ تو نیٹ ورک بنانے کے لیے بھی، خود کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی، نئی چیزیں، نئے کلچر اور نئے مقامات کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی سفر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے فائدے کیا ہے سفر کرنے کے؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، ریڈنگ کا موقع مل جاتا ہے، بہت سی چیزیں دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ایک سفر کے ذریعے انسان کی جو شخصیت ہے، اسی لیے اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سیروا فی الارض، اے لوگو زمین میں پھرو، فانظروا اور دیکھو۔ تو پھرنے اور دیکھنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں عنایت فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ آپ یو اے ای کے سفر پہ تھے اور وہ یہ پروگرام کتنے دن کا تھا اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو، دبئی کو خاص طور پر کیسے پایا؟ یہ بڑا دلچسپ سفر نامہ ہے۔ شب معراج کا دوسرا دن تھا۔
दुबई के एक नौजवान हैं, उनका नाम मुनव्वर नक्शबंदी कादरी है, हैदराबाद सिकंदराबाद से वो ताल्लुक़ रखते हैं। माशाअल्लाह। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारी टीम है और हम लोग प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं। शब मेराज में हमने ज़िया मिल्लत मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब को मदऊ किया था। हमारी ख्वाहिश है कि शब बारात में आप आएँ। तो मैंने उनसे कहा कि शब बारात के मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम दे दिए, शब बारात के भी प्रोग्राम दिए, शब बारात के बाद के प्रोग्राम्स भी मैंने दे रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुसलसल हैदराबाद और अहले हैदराबाद और हैदराबाद के अतराफ़ अकनाफ़ के लोगों से बात करते रहते हैं, इस मरतबा एक मरतबा ही सही आप यूएई के लोगों को मौका दें उनसे बात करने का अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा है। तो मुनव्वर नक्शबंदी कादरी एक कंपनी रन करते हैं वहाँ पर, उनकी ख्वाहिश पर मैंने हामी भरी। फिर हमारे जो दोस्त हैदराबाद के रहने वाले हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की अपने प्रोग्राम्स को, उन उलमा से ख्वाहिश की कि आप ज़रा संभाल लें। मेरे भाई हैं मौलाना शब्बर पाशा साहब एडवोकेट, एक प्रोग्राम आपने कबूल फरमाया। एक प्रोग्राम मौलाना डॉक्टर सैयद खलीलुल्लाह बशीर उवैस बुखारी साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभाली। और एक मेरे भाई हैं मौलाना छोटे भाई मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम संभाल लिया। बहरहाल इन हजरात के ताउन की वजह से मेरा दौरे यूएई मुमकिन हो पाया। बहरहाल शब बारात की सुबह जुमेरात के दिन एकेडमी के एक नौजवान के साथ मैं यूएई के दौरे पर एमिरेट्स की फ़्लाइट से रवाना हुआ। ये आगाज़ सफ़र है। अब आगे आप क्या पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। माशाल्लाह, यही सफ़र के आपके रुदात क्या रहे और कैसे आपका सफ़र दिन ब दिन क्या क्या आपने वहाँ पर किया, कैसे प्रोग्राम्स किए आपने? सबसे पहले जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा, वो घर बैठे इंशाल्लाह यूएई का पूरा नक्शा समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, आपने जो क्वेश्चन किया है यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 7 अलग अलग छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल एक कंट्री है। छोटी छोटी 7 रियासतें हैं। उसका कैपिटल अबू धाबी है। उसका कैपिटल वो बहुत बड़ा है, अबू धाबी कैपिटल भी है और उसका इलाका जो है वो बहुत फैला हुआ है। ये 6 जो एमिरेट्स हैं वो 6 के 6 मिलकर भी अबू धाबी के बराबर नहीं है। और अबू धाबी कैपिटल भी है और अबू धाबी का जो प्रेसिडेंट है वही पूरे यूएई का भी प्रेसिडेंट हुआ करता है। मगर ये एमिरेट्स में, इन 7 इमारात में सबसे ज़्यादा शोहरत जिस छोटे से मुल्क की है या छोटे से स्टेट की है वो दुबई है। दुबई हब बना हुआ है। वो सिर्फ एमिरेट्स का हब नहीं है इस वक्त वो पूरी दुनिया का हब बना हुआ है। देखने से ताल्लुक़ रखता है दुबई, तरक्की के एतबार से अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से अगर आप देखें तो दुबई इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। बिजनेस के एतबार से अगर आप देखें, टूरिज्म के एतबार से अगर आप देखें, एंटरटेनमेंट के एतबार से अगर आप देखें तो इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन वहाँ पर पाया जाता है कि अगर बंदा 10-15 दिन भी गुजारे तो बोर नहीं होगा। उतनी एक्टिविटीज़ उन लोगों ने बना रखी हैं। तो यूएई में कौन कौन से, मैं 4-5 रियासतें आपकी खिदमत पेश करता हूँ। मैंने उसमें से 4 देखी। एक तो खुद दुबई मैंने देखा, फिर उसके बाद फुजैरा जाने का मुझे मौका मिला, उम्मुल खुवैन जाने का मुझे मौका मिला, शारजा जाने का मुझे मौका मिला और अजमान एक इलाका है उससे भी मुझे जाने का और गुजरने का मौका मिला। तो 7 एमिरेट्स में से 5 एमिरेट्स मैंने इस दौरे में देख ली। 2 एमिरेट्स मुझसे छूट गए। एक रासल खैमा, उस तरफ मैं नहीं जा सका। एक खुद कैपिटल अबू धाबी, उस वहाँ जाने का भी मुझे मौका नहीं मिला। बहरहाल ये 7 अलग अलग रियासतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और इस मुल्क की खुसूसियत ये है कि इस वक्त पूरी अरब दुनिया में इस कदर तरक्की याफ्ता कोई मुल्क नहीं है। इसको कोई मुल्क इसके करीब तक भी नहीं पहुंच सकता, जबकि बहुत छोटा है, मगर तरक्की के एतबार से ये बहुत आगे है और बहुत तरक्की पर इस वक्त यूएई है। अब ये तो था एक यूएई का मुख्तसर सा नक्शा। अब मैं अपने सफ़र की रुदात भी आपकी खिदमत में करता हूँ। जुमेरात का दिन था, सुबह की फ़्लाइट थी। मैं हमारी एकेडमी के एक नौजवान, हम लोग यूएई पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही एयरपोर्ट पर वहाँ के नौजवान, यूएई के नौजवान थे। अब अजनबी लोग होंगे, कैसे एडजस्ट होगा, मैं बड़े सवालात मेरे जहन में पाए जाते थे। मगर वहाँ जो ही मैं पहुँचा तो वहाँ पर शुजाउद्दीन थे, खुद मुनव्वर नक्शबंदी कादरी मौजूद थे और उनके साथ साथ ख्वाजा नामी एक नौजवान मौजूद थे, साबिर मौजूद थे और बहुत से अब्दुल सबूर मौजूद थे। बहरहाल 2-3 कारों में 8-10 नौजवान इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन लोगों ने इस्तकबाल किया और जो ही हम दुबई में निकले
ان لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہاں کی مندی کھانی ضروری ہے, آپ مندی انجوائے کریں. تو ریان جو سعودی عرب کی بہت مشہور معروف ریسٹورینٹ ہے, وہاں ہم لوگ گئے, وہاں ہم لوگوں نے مندی کھائی الحمدللہ. پھر وہاں سے ہمارا قافلہ, چونکہ میں روزہ نہیں تھا سفر میں ہونے کی وجہ سے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ مشکلات ہوں گی, تو بہرحال پھر وہاں سے ہم جہاں ہمارا اکوموڈیشن تھا دائرہ, اس علاقے میں پہنچے. عالی شان ہوٹل کا ان لوگوں نے ایک سویٹ لے رکھا تھا, اس میں ہمارا قیام رہا. اور مغرب کے بعد تھوڑا سا گھومنا ہوا, تھوڑی سی واک ہوئی, اطراف اکناف سمندر کے کنارے ہم تھے. اور پھر عشاء کے بعد پہلا پروگرام شب برات کا پروگرام منعقد ہوا. مجھے اندازہ نہیں تھا, وہاں کے نوجوانوں نے بتلایا کہ ہم نے بہت سے پروگرامز کیے ہیں, مگر جس قدر محبت کا اظہار لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ دیکھنے والا تھا. لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے, وہ چھوٹا سا ہال تھا مگر وہ پورے کا پورا ہال کھچا کچ لوگوں سے بھر گیا, اور اس ہال نے تنگ دامنی کا شکوہ کیا. بہرحال جمعرات کا دن ہمارا اس طرح گزرا. اس کے بعد جمعہ کا دن تھا. جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے ایک علاقے کی ایک مسجد میں ہمارا جانا ہوا. وہاں پر ایک عالم دین تھے, ان کا نام ہے مولانا عباس رضوی صاحب. ان سے جمعہ کا خطبہ میں نے سنا, پھر انہی کے پیچھے جمعہ کی نماز میں نے ادا کی. اس کے بعد پھر جمعہ کے بعد میرا جانا ہوا, وہاں کا ایک علاقہ ہے میرینا, وہ سمندر ہے, اطراف اکناف بلڈنگز ہیں اور بہت خوبصورت کشتیاں ہیں. اور بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بندے اس قدر خوبصورت کو یہ علاقہ تعمیر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کی جنت کا حال کیا ہوگا. بندہ مجبور ہو جاتا ہے, اتنی خوبصورتی اور ایسی خوبصورت کشتیاں اور اس قدر خوبصورت پانی, پرندے اڑ رہے ہیں, کشتیاں چل رہی ہیں, بلڈنگیں ہیں, ایک عجیب دنیا انہوں نے تعمیر کر رکھی ہے. تو دوپہر میں ہمیں اس کو دیکھنے کا موقع ملا. پھر شام میں جمعے کی شارجہ کی طرف ہمارا جانا ہوا. شارجہ میں اب چونکہ اس دن ہم روزے سے تھے تو شارجہ میں افطار ہم نے کیا. پھر اس کے بعد عشاء کے بعد مشتبہ صاحب نامی ایک نوجوان تھے, انہوں نے ایک محفل رکھی تھی ان کے گھر, وہاں ایک مختصر سا خطاب ہوا. افطار سمیع صاحب کے پاس ہوا, عبدالسمیع صاحب کے پاس افطار ہوا. بہت لذیذ افطار کا انہوں نے اپنے گھر انتظام کیا تھا. بہرحال اس طرح ہمارا دوسرا دن بھی پائے تکمیل کو پہنچا. تیسرے دن البتہ ام القوین ایک علاقہ ہے, وہاں کے زو جانے کا ہم لوگوں نے پلان کیا تھا. زو کا نام تھا دی زو. اس زو کی خصوصیت یہ ہے کہ جانوروں تک آپ کو آسانی سے رسائی ہو جاتی ہے, جانوروں تک آپ پہنچتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاتے ہیں. چھوٹا سا زو, دی زو, مگر بہت خوبصورت. وہیں جانے کے بعد پھر وہ شیر کے ساتھ بھی میری تصویر آئی اور اس پر بڑا ہنگامہ ہوا, لوگوں نے بہت پسند کیا. بہرحال وہ پورا دن دی زو ام القوین کے حوالے ہوا. پھر اس کے بعد دی ایوننگ ہم لوگ فجیرہ پہنچے, اور فجیرہ میں پرانا فورٹ ہے, پرانی مسجدیں ہیں, اس کو دیکھنے کا موقع ملا. پھر وہیں ہم نے مغرب ادا کی. مغرب کے بعد پھر ہم لوٹے یو اے ای. تو سیٹرڈے کے دن یو اے ای کے نوجوانوں نے جمعرات کے پروگرام کی کامیابی کے بعد اور مسلسل لوگوں کے اصرار کے بعد ایک اور پروگرام رکھنا انہوں نے چاہا. عام طور پر وہ جب علماء کو انوائٹ کرتے ہیں تو ایک پروگرام رکھتے ہیں, چونکہ دبئی میں بہت زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہے ٹائم. لوگوں کے پاس وہاں پر ٹائم نہیں ہے, مگر لوگوں نے بہت تقاضا کیا کہ ایک اور پروگرام ہونا چاہیے. تو دوسرا پروگرام ان لوگوں نے بنام میٹ اینڈ گریٹ ترجمان قادریت, اس نام سے انہوں نے پروگرام رکھا. ان لوگوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ آپ کو چونکہ تھرسڈے لوگ بہت سن چکے ہیں, اور سیٹرڈے کے پروگرام میں شاید لوگ کم آئیں گے. مگر سیٹرڈے کے پروگرام میں جب میں پہنچا تو پھر لوگوں کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا, اور پھر لوگوں کی محبتیں, غیر معمولی لوگوں نے پیار دیا, غیر معمولی لوگوں نے محبت کا اظہار کیا, اور مجھ سے بھی لوگوں نے محبت کا اظہار کیا, آپ کو بھی لوگوں نے یاد کیا, پوڈ کاسٹ کا بھی لوگوں نے ذکر کیا, اور دی قرآن اکیڈمی کے کام کو لوگوں نے سراہا. تو اس طرح ہمارا تیسرا دن بھی بہت ایکٹیو گزرا. اب آخری دن تھا اتوار کا دن. دبئی جائے کوئی بندہ اور وہ بہت بڑی عمارت جس کا برج خلیفہ, اس کا ذکر کرے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے. دبئی مال, برج خلیفہ اور بہت سی چیزیں وہاں کے, ہم نے شاپنگ وغیرہ ہم نے کی. اور اس طرح پھر اتوار کی رات 3 بجے ایمریٹس کی فلائٹ سے پھر میں حیدرآباد صبح لوٹا. تو بہرحال وہاں جانے کے بعد یہ منور نقشبندی قادری اور ان کے ساتھ یہ صابر, اور پھر ان کے ساتھ ایاز تو خیر اکیڈمی کے ممبر ہیں, وہ بھی وہیں پر موجود تھے, شجاع الدین خواجہ, اور ان کے ساتھ ساتھ سمیع بھائی, اور جتنے احباب تھے ان لوگوں نے اتنی خدمت کی, اتنا پیار کیا,
کیا اور اس قدر محبت کا اظہار کیا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں پلٹ کر حیدرآباد آ گیا ہوں، چونکہ اس قدر محبتیں اور اس قدر حسن سلوک کا ان لوگوں نے مظاہرہ کیا. حیدرآبادی تھے اور حیدرآبادی انداز تھا، وہی محبت تھی، وہی پیار تھا اور وہی رسپیکٹ تھی، وہی احترام تھا. اور میں جب لوٹ رہا تھا ان لوگوں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، ان لوگوں نے میرے آنسو بہا کر ان لوگوں نے میرے دل میں اپنا گھر بنا لیا کہ 2-3 دن میں وہ لوگ اتنا کنیکٹڈ ہو گئے کہ ان کی جدائی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اپنوں سے جدا ہو رہا ہے. بہرحال یو اے سے اس طرح میرا لوٹنا ہوا. تجربات کیا ہیں؟ ٹورزم کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے یو اے نے بے پناہ ترقی کی. خرابی ایک ہے یو اے میں جو مجھے نظر آئی، وہ خرابی یو اے کی بے حیائی ہے. بے حیائی بہت زیادہ ہے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، بس رہے ہیں، تو وہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. شراب بہت عام ہے اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں زنا بہت عام ہے. اور پھر اب یہ جو دبئی مال کا میں نے ذکر کیا، لوگوں سے میں نے تعریف بہت سنی تھی، مگر 1-8 گھنٹے کے اندر اندر میرے دل نے کہا بھائی اس مقام سے نکل جانا چاہیے، چونکہ حد درجہ بے حیائی وہاں پر پائی جا رہی تھی. وہ ایک چیز اگر آپ ہٹا کر بازو رکھ دیں تو اوور آل بہت اچھی کنٹری ہے. وہاں کے لوگوں کا دماغ، ترقی کا جذبہ اب بہت اچھا ہے. وہاں کی نیٹو لینگویج، نیشنل لینگویج عربک ہے، مگر عربی کہیں نظر نہیں آئی. ہر طرف انگلش چل رہی ہے اور پھر ہر طرف ہندی نظر آ رہا ہے، انڈینز نظر آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کو تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ یو اے میں ہیں، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ انڈیا میں ہیں. اگر روڈز ہٹا دیں، کاریں ہٹا دیں، بلڈنگیں ہٹا دیں، تو پورے انڈینز اور ہندی میں بات چیت. وہاں کی کتنے اربوں اپنے حیدرآبادیوں سے میں نے ملاقات کی، ان سے پوچھا آپ عربی بول لیتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم بالکل عربی بول نہیں پاتے، چونکہ عربی بولنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. یا تو ہم انگلش بولتے ہیں یا تو ہم ہندی بولتے ہیں. ہر طرف ہندوستانی اور ہمارے ہندو بھائی بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی پوزیشنوں کے ساتھ وہاں پر رہتے ہیں. میں جو ہندوستان میں بستے ہیں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کبھی دیکھیں کہ کیسی عزت کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے. خواہ مخواہ کے مسلمانوں سے نفرت جو لوگوں کے دلوں میں پائی جا رہی ہے، ان لوگوں کو یو اے کا دورہ کرانے کی ضرورت ہے، قطر کا دورہ کرانے کی ضرورت ہے کہ کیسے اکرام، کیسی محبت، کیسی بھائی چارگی کے ساتھ قطر کے لوگوں نے ہندوستانی ہندوؤں کو رکھا ہوا ہے. یہ ایک پہلو ہے. تو ایک پہلو تو اب میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ بے حیائی کا پہلو، یہ خطرناک پہلو، اس کو اگر ہٹا کر رکھ دیں، شراب، زنا، ان چیزوں کو ہٹا کر اگر رکھ دیں، تو یو اے ایک ایسا کنٹری ہے جس کو پوری ایمریٹس کو فالو، پوری عرب کنٹریز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک تجربہ ہے میرا جو یو اے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ یو اے کے بارے میں؟ بس یہی ہے کہ آپ نے تفصیلاً پورا آپ کا جو بھی آپ وہاں پر رہے اور جتنے پروگرامز کیے وہ سنایا. یہ بھی بتا دیں کہ وہاں رہنے والوں کے لیے پھر صرف دبئی وزٹ کرنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں آپ کی بہت ویلڈ کوشچن آپ نے پوچھا ہے. بہت سے نوجوان حیدرآباد میں ایسے ہیں جو دبئی جانا چاہتے ہیں. دبئی جانے سے پہلے آپ اپنی اسکلز پر کام کریں. ڈگری لے کر آپ جائیں گے، ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈگری پوچھی جاتی ہے ٹیلنٹس کے بعد، ڈگری دیکھی جاتی ہے اسکلز کے بعد، ڈگری دیکھی جاتی ہے کام میں آپ کے تجربے کے بعد. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ کا وہاں جانا بیکار ہے. اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے آپ کا وہاں جانا بیکار ہے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹس نہیں ہے آپ کا وہاں جانا بیکار ہے. ہم کیا کریں؟ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دبئی میں کام کرنے کا اگر ارادہ ہے تو یہاں گریجویشن کی تکمیل کے بعد یا ماسٹرز کی تکمیل کے بعد آپ اپنی سافٹ اسکلز پر محنت کریں. MNC میں کام کریں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کریں، وہاں جا کر کام سیکھیں. اس کے بعد آپ دبئی جائیں تو پھر آپ کی وہاں پر اہمیت ہوگی. اگر آپ کچھ سیکھے بغیر، کسی فیلڈ میں تجربہ لیے بغیر اگر آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں کی لائف آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگی. دبئی میں جینے والوں کے 2 انداز ہیں. ایک وہ جن کی پوزیشنز اچھی ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، ان کا لائف سٹائل بہت شاندار ہے. دوسری طرف دبئی میں وہ نوجوان بھی ہیں جو ایک کمرے میں 10 12 نوجوان بیڈ کے اوپر بیٹھ اور بڑی تنگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے حیدرآباد میں کام کرنے کے بجائے آرام کیا ہے. آرام کرتے کرتے وہ اچانک دبئی پہنچ گئے تو پھر وہاں ان کو اتنا کام لگتا ہے اور اتنی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے زندگی کے، وہ پناہ مانگنے لگتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. تو آپ حیدرآباد میں رہ کر اپنی سافٹ اسکلز پر اور اپنی فیلڈ کی نالج پر ضرور محنت کریں. میں یہی نوجوانوں سے گزارش کروں گا. اب جو لوگ دبئی میں ہیں ان کو کیا پیغام ہے، تو ان کے حوالے سے میں ضرور عرض کروں گا کہ سب سے اچھی چیز جو مجھے دبئی میں نظر آئی وہ وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل کیا ہے؟ پورا دبئی جلدی سو جاتا ہے. اب بیکاروں کا مجھے نہیں پتا، وہاں کے بیکاروں سے میری ملاقات نہیں ہوئی. جن کو میں نے دیکھا، جن حیدرآبادیوں سے میری ملاقات ہوئی، ان کے اندر یہ بات میں نے پائی کہ
پورا حیدرآبادی جو طبقہ جن سے میری ملاقات ہوئی رات 10:30 تک سو جاتا ہے اور صبح 5 بجے جاگ جاتا ہے. فجر کے بعد اگر آپ نکلے تو روڈز بلاک ہیں. 6 بجے بچے اسکول چلے جاتے ہیں, لوگ کاموں پر نکل جاتے ہیں. 12 بجے کے اندر وہ اپنے پورے کام نمٹا لیتے ہیں. ظہر کے بعد وہاں کے لوگ ریسٹ کرتے ہیں. یہ ایک دبئی نہیں ہے, پوری عرب دنیا کا یہی طریقہ ہے. اس واسطے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں اور ہم جو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم رات کے 11 بجے تو ڈنر کرنے نکلتے ہیں, 12 بجے ہم کھاتے ہیں, ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. رات کھانے کے لیے اللہ نے بنائی نہیں, رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی تھی, ہم رات میں کھاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے نیند ہماری صحیح نہیں ہو پاتی. تو بڑے مسائل ہیں. UAE میں مجھے سب سے اچھا وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل دکھا. ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاموں کو 8 بجے تک میکسیمم نمٹا لیں, 10 بجے تک میکسیمم ہم اپنے بستروں کی طرف چلے جائیں, زبردست نیند لیں, صبح جلدی اٹھیں, ہم اپنے کاموں کو صبح جلدی نمٹانے کی کوشش کریں. تو پھر آپ دیکھیں یہ ایک رول ہے, یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے. اس قانون کو آپ توڑیں گے تو ذلیل ہوں گے, اس قانون کو فالو کریں گے تو آپ پھر عزت دار ہوں گے. تو UAE کے حوالے سے وہاں کا لائف سٹائل مجھے بہت پسند آیا. اس کو حیدرآبادی نوجوانوں کو اور ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جانا چاہیں, جہاں جانا چاہیں ضرور جائیں, مگر پہلے اپنی شخصیت پر, اپنی سکلز پر ضرور محنت کریں. پھر آپ جہاں جانا چاہے جائیں, لوگ آپ کو ہاتھ ہاتھ لیں گے, لوگ آپ کی قدر کریں گے. سفر کے حوالے سے میں سارے احباب کا میں شکریہ ادا کروں گا, بالخصوص منور قادری نقشبندی جو نوجوان ہیں, وہ اصل ہوسٹ وہی رہے اور انہوں نے بے پناہ خدمت کی, بے پناہ پیار کیا, بے پناہ اپنائیت کا اظہار کیا. اور اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ نوجوانوں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا. ایک نوجوان ہے, اس کی کمپنی رن ہو رہی ہے اور کئی بچے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کا دماغ ہونا چاہیے اور جاب پر فوکس کرنے کے بجائے اگر بندہ بزنس کا دماغ بنائے تو بندہ جاب کرنے والے سے بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں ہوتا, مگر بندہ بزنس کرے تو بہت ترقی کرتا ہے. تو یہ تھا UAE کا مختصر سا دورہ. کچھ اور کوشچن صاحب کے رہ گئے؟ وزٹرز کے لیے جو ٹورسٹ کے طور پہ دبئی کا دورہ کرتے ہیں, حیدرآباد سے ہے, انڈیا سے, بہت سارے علاقوں سے وہاں جا کر, وہ لوگوں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا چیزیں وہاں جا کر دیکھنی چاہیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھنا کیا ہے تو ایک چیز دیکھنے کی نہیں ہے. دبئی میں سب وہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ پلین سے اوپر جا رہے ہیں, وہاں سے چھلانگیں مار رہے ہیں, سمندر کے اندر مچھلیوں کے ساتھ بندے تیر رہے ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے آپ ضرور ایکسپلور کریں دبئی اور ضرور دیکھیں دبئی. اور جانا بہت آسان بھی ہے, ٹکٹ سستی ہوتی ہے, بہت قریب بھی ہے اور سہولتیں بہت زیادہ ہیں, ہوٹلز بھی بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال اچھا ہے کہ کوئی بندہ دبئی ایکسپلور کرے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ ناظرین محترم, آپ نے تفصیلاً ترجمان قادریت کی گفتگو سماعت کی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ, پھر کسی موقع پر کسی ایک موضوع کے ساتھ. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.